بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی قریب کا بیان، سبق نمبر 5۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق کے اب یہاں سے قاعدہ بتا رہے ہیں۔ یہ ماضی قریب کی تعریف تھی کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی وہ جلد ہی کسی کام کا ہوا ہے، ہونا پایا گیا قریب کے زمانے میں، اس کا ہونا سمجھا جائے۔ اب ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ تو ماضی مطلق ہے پرورد، اس کے آخر میں است لگا دیا تو ہو گیا پروردہ است۔ تو اس طریقے سے ماضی قریب کو بناتے ہیں۔ اب ماضی قریب کی گردان بتا رہے ہیں۔ گردان ماضی قریب معروف، صیغہ واحد غائب، پروردہ است، اس نے پالا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی قریب میں جلد ہی زمانے میں پالا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں جو قریب گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں پالا ہے، اس لیے ہے لگایا، اس نے پالا ہے۔ صیغہ جمع غائب، پروردہ اند، انہوں نے پالا ہے۔ صیغہ واحد حاضر، پروردہ ای، تو نے پالا ہے۔ صیغہ جمع حاضر، پروردہ اید، تم نے پالا ہے۔ صیغہ واحد متکلم، پروردہ ام، میں نے پالا ہے۔ صیغہ جمع متکلم، پروردہ ایب، ہم نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے۔ یہ معروف کی گردان تھی۔ اب مجہول کی گردان بتا رہے ہیں۔ صیغہ واحد غائب، پروردہ شدہ است، وہ پالا گیا ہے۔ صیغہ جمع غائب، پروردہ شدہ اند، وہ پالے گئے ہیں۔ صیغہ واحد حاضر، پروردہ شدہ ای، تو پالا گیا ہے۔ صیغہ جمع حاضر، پروردہ شدہ اید، جمع حاضر کی علامت آ گئی، تم پالے گئے ہو۔ صیغہ واحد متکلم، پروردہ شدہ ام، یہ واحد متکلم کی علامت ہے، یعنی میں پالا گیا ہوں۔ صیغہ جمع متکلم، پروردہ شدہ ایب، یہ جمع متکلم کی علامت ہے، یعنی ہم پالے گئے ہیں۔ اب یہاں سے سوالات دے رہے ہیں، ان کے جوابات ہمیں حل کرنا ہے۔ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 1 ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ تو ماضی مطلق وہ ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ یہ تھوڑا زمانہ گزرا یا زیادہ۔ جبکہ ماضی قریب کیا ہے؟ جس میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ یہ دونوں فرق ہے۔ ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ آمردہ شرعی کیا صیغہ ہے؟ تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ یہاں پر یا آ رہا ہے اس لیے یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ میں نے کہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ گفتہ ام، گفتہ ام، میم جو ہے متکلم کی علامت، واحد متکلم کی علامت، گفتہ ام، میں نے کہا ہے۔ آمرزیدہ شدہ اند، اس کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بخشے گئے ہیں، وہ بخشے گئے ہیں۔ مجہول کا ترجمہ کریں گے اور جمع غائب کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ جمع غائب کی علامت یہاں پر نون دال دکھ رہی ہے۔ وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ۔ تو نوازنے کا پڑھا تھا نواختن، تو آئے گا وہ نوازے گئے ہیں، نواختہ شدہ اند، نواختہ شدہ اند، نواختہ شدہ اند۔ خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ تو خواندہ عید جمع حاضر کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا تم نے پڑھا ہے، تم نے پڑھا ہے، کیوں جمع حاضر کی علامت ہے اس لیے ترجمہ جمع حاضر کا ہوگا، تم نے پڑھا ہے۔ ہم نے نہیں سنا ہے، تو ہم نے نہیں سنا ہے، اس کا کیسے بنائیں گے؟ سننے کا کیا پڑھے تھے اپنے؟ شنیدن، شنیدن معنی پڑھنا، سننا۔ ہم نے نہیں سنا ہے، نہ شنیدیم، نہ شنیدہ ایم، نہ شنیدہ ایم، نہ شنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں مصدر، پھر اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں، پھر فارسی سے اردو، اردو سے فارسی بنانے کو دیں گے۔ چشیدن معنی چکھنا، خفتن معنی سونا، چشیدن معنی چکھنا، خفتن معنی سونا، رسیدن معنی پہنچنا، شناختن معنی پہچاننا، شناختن معنی پہچاننا، فرستادن معنی بھیجنا، گریختن معنی بھاگنا، گریختن معنی
بھاگنا. اب اس کے ہمیں کیا بنانا ہے؟ فارسی سے اردو، اردو سے فارسی بنانا ہے. تو ہم ادھر آ جاتے ہیں. جیسے کہ گریختہ اند، وہ بھاگے ہیں، وہ بھاگے ہیں. فرستادہ شدہ عید، تمہیں بھیجا گیا ہے. فرستادہ شدہ عید جمع حاضر ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے. نخفتہ ام، تو خفتن معنی کیا پڑھے تھے ہم؟ خفتن معنی تھا سونا. تو نخفتہ ایب، نخفتہ ام، میں نہیں سویا ہوں. نخفتہ ام، میں نہیں سویا ہوں. چشیدہ ایب، چشیدن معنی کیا پڑھے تھے ہم؟ چشیدن معنی تھا چکھنا. چشیدہ ام، چشیدہ ایب، ہم نے چکھا ہے. چشیدہ ایب، ہم نے چکھا ہے. نہ رسیدئی، تو نہیں پہنچا ہے. رسیدن معنی پہنچنا. نہ رسیدہ ای، تو نہیں پہنچا ہے. نہ شناختہ شد، نہ شناختہ شد، شناخت معنی پہچاننا، وہ نہیں پہچانا گیا ہے. نہ شناختہ شد، وہ نہیں پہچانا گیا ہے. شد ہے یعنی واحد غائب کی علامت ہے دال، وہ نہیں پہچانا گیا ہے. آراستہ ام، میں نے سوارا ہے. آراستہ ام، میں نے سوارا ہے. واحد متکلم کی علامت ہے اس لیے میں نے. نہ پسندیدہ ای، تو نے پسند نہیں کیا ہے. تو نے پسند نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. بخشیدہ شدہ انت، وہ بخشے گئے ہیں. بخشیدہ شدہ انت، وہ بخشے گئے ہیں. جمع غائب کی علامت ہے اس لیے وہ بخشے گئے ہیں. نہ دادا ایم، ہم نے نہیں دیا ہے. نہ دادا ایم، ہم نے نہیں دیا ہے. نہ دادا ایم، ہم نے نہیں دیا ہے. گفتہ ایت، تم نے کہا ہے. گفتہ ایت، تم نے کہا ہے. نہ شنیدہ است، وہ نہیں سنا گیا، اس نے نہیں سنا ہے. شنیدہ معنی سننا، معروف کا صیغہ ہی ہے منفی والا. اس نے نہیں سنا ہے. نہ شنیدہ است، اس نے نہیں سنا ہے. اب فارسی بنائیں گے. تم نے پہچانا ہے، تو پہچاننے کا اپنوں نے کیا پڑھا تھا؟ شناختن. تو کہیں گے شناختہ عید، تم نے پہچانا ہے. شناختہ عید، میں نے نہیں بھیجا ہے. تو بھیجنے کا فرستادہ. نہ فرستادہ ام، میں نے نہیں بھیجا. اچھا اس کا مطلق کا ترجمہ کریں گے. نہ فرستادم، نہ فرستادم، نہ فرستادم. یہ یہاں پر قریب کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ ہے موجود نہیں ہے، تو ہوگا نہ فرستادم. اس نے چکھا ہے، تو چکھنے کا چشیدن پڑھے تھے، تو آئے گا چشیدہ است. چشیدہ است، اس نے چکھا ہے. چشیدہ است، تو نہیں نوازا گیا ہے. نوازنے کا نواختہ پڑھے تھے. نہ نواختہ شدہ ای، نہ نواختہ شدہ ای، تو نے نہیں نوازا، تو نہیں نوازا گیا ہے. نہ نواختہ شدہ ای، ہم نے تعریف کی ہے. تو تعریف کرنے کا ستودن پڑھے تھے ہم نے، اور ہم یہ جمع متکلم کی علامت ہے تو ہم کہیں گے ستودہ ایم. ستودہ، ستودہ ایم، ہم نے تعریف کی ہے. ستودہ ایم، ہم نے تعریف کی ہے. ستودہ ایم، انہوں نے سنا. تو یہ مطلق کا ہے صیغہ، قریب کا نہیں ہے کیونکہ ہے موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کہیں گے شنی دند. شنی دند، شنی دند، تو نے نہیں دیا ہے. تو نہ دینے، نہ دادا، نہ دادا ای، نہ دادا ای، نہ دادا ای، تو نے نہیں دیا ہے. وہ پہچانے گئے ہیں. تو پہچاننے کا ہم شناختن پڑھے تھے، تو پڑھیں گے شناختہ شدہ اند، وہ پہچانے گئے ہیں. شناختہ شدہ اند، وہ پہچانے گئے ہیں. شناختہ شدہ اند. میں سویا ہوں. خفتہ ام، میں سویا ہوں. خفتہ ام، میں سویا ہوں. خفتہ ام، تم دیے گئے ہو. تو کہیں گے دادا شدہ عید. دادا شدہ عید، تم دیے گئے ہو. دادا شدہ عید، وہ پہنچا ہے. تو رسید معنی پہنچنا آتا تھا. رسیدہ است، وہ پہنچا ہے. رسیدہ است، وہ پہنچا ہے. ہم نہیں بھیجے گئے. تو نہ فرستادہ ایم، نہ فرستادہ شدہ ایم، کیونکہ یہاں پر مجہول کا ترجمہ ہو رہا ہے. نہ فرستادہ شدہ ایم، ہم نہیں بھیجے گئے. نہ فرستادہ شدہ ایم. تو الحمدللہ یہ عز و جل ہمارا یہ سبق مکمل ہوا.
امید کرتا ہوں آپ کو اس وقت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنی رائے لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.